بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ موضوع کتاب شریف غیبت نعمانی ہے، 11واں باب ہے اور 17ویں حدیث۔ یہ روایت جو ہے وہ جناب جابر ابن یزید سے امام باقر علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسکنوا ما سکنت السماوات والارض، فرماتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین خاموش ہیں آپ بھی خاموش رہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جب تک آسمانی نشانیاں مولا کے ظہور کی اور زمینی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی، یعنی وہی علامات حتمیہ، چونکہ مولا کے ظہور کی جو علامات حتمیہ 5، ان میں سے ایک نشانی جو ہے، بلکہ 2 نشانی آسمانی ہیں۔ ایک وہی آسمان سے ندا ہے جو 2 بار ہوگی، اور اسی طرح وہ خسف بیدا میں بھی آسمان سے آواز آئے گی، اور کچھ نشانیاں جو ہیں وہ زمین کی ہیں، جیسے یمانی کا قیام ہے، سفیانی کا قیام ہے، نفس زکیہ کی شہادت ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب تک آسمان اور زمین خاموش ہیں تم بھی خاموش رہو۔ اے لا تخرجوا علی احد، یعنی کسی کے خلاف قیام نہ کرو، یعنی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دفاع ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی قیام نہ کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ فإن أمركم ليس به خفا، فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کا امر ہے، یعنی امر ظہور، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھپی رہے گی، نہیں۔ الا انہا آیۃ من اللہ عز وجل، یہ پروردگار کی طرف سے ایک روشن نشانی ہے کہ لیست من الناس، یہ پروردگار کی نشانی ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے ہے، خدا نے اسے ظاہر کرنا ہے۔ یہ کوئی ہمیشہ جو مولا کا قیام ہے وہ ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ وہ چھپا رہے گا، نہیں، وہ بالاخر ایک نشانی پروردگار ہے جو اللہ نے اسے ظاہر کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف سے ظاہر ہوگی۔ فرماتے ہیں الا انہا اضواء من الشمس، امام زمان کا جو قیام ہے یہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا تخفى علی بر ولا فاجر، اور یہ قیام جو مولا کا ظہور ہے یہ نہ کسی نیک پر اور نہ کسی برے پر، کسی پر یہ مخفی نہیں رہے گا، بلکہ یہ ہمیشہ ظاہر رہے گا۔ جب مولا کا ظہور ہوگا پوری دنیا جو ہے وہ ظہور کو سمجھے گی، چاہے نیک ہوں یا بد، سارے آگاہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تعرفون الصبح، آیا آپ لوگ جانتے ہیں صبح کیسے ہوتی ہے؟ جب صبح ہوتی ہے پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے صبح ہوئی ہے، کسی پر نہیں چھپی ہوتی۔ فإنها كالصبح، کہ جب امام قیام کریں گے تو وہ صبح کی مانند ہے، لیس بہ خفا، یعنی پھر وہاں کوئی پنہانی چیز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام کا ظہور ایسا ہوگا کہ ساری دنیا مولا کے ظہور سے واقف ہوگی۔ ابھی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں لوگ جھوٹے مہدویت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ خود یہ دعوے کی جو شکل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے قیام نہیں ہے، کیونکہ جب امام مہدی کا قیام ہونا ہے پہلے وہ آسمانی زمینی نشانیاں ان کا شور ہوگا پوری دنیا میں، پھر مولا جب بیت الحرام سے قیام کریں گے تو ساتھ ہی جو ہے وہ جنگ شروع ہو جائے گی، حجاز کے اندر جو ہے بالاخر ایک خونی جنگ شروع ہو جائے گی، اور پوری سرزمین حجاز ایک شخص جو ہے وہ اپنے چند عناصروں کے ذریعے پوری زمین کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا، چونکہ مولا کی سپاہ فوری جو ہے وہ جنگ کی حالت میں آئیں گی، اور ان کا جو ہدف ہوگا وہ پوری زمین کو لینا ہے۔ اب نتیجتاً دنیا کی جو پوری بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ فوراً جو ہے وہ مولا کے مد مقابل اپنے سارے حربے آزمانے شروع کر دیں گی، اور انہیں شکست ہونی شروع ہو جائے گی، نہ کہ امام کو۔ تو اس سے جو ہے وہ پوری دنیا واقف ہو جائے گی، یہ قیام ایسے ہوگا۔ اس کے بعد جناب نعمانی فرماتے ہیں کہ انظروا، آپ دیکھیں، رحمکم اللہ، اللہ آپ شیعوں پر رحمت نازل کرے، الی ھذا التعذیب من الائمہ، کس طرح ہمارے ائمہ جو ہیں وہ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، وَإِلَىٰ أَمْرِهِمْ، آپ دیکھیں ائمہ کا حکم دینا، وَرَسْمِهِمْ، اور آپ دیکھیں کہ مولا کا بالاخر طریقہ کار، کہ ہمارے ائمہ کے جو ہیں وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں طریقہ کار سکھا رہے ہیں، کس طرح کا؟ کہ فی صبر، کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں، والکف، رک جائیں، ابھی کسی کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو ذخیرہ رکھیں، والانتظار للفرج، اور امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ انتظار کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَذِكْرِهِمْ ہلاک المحاذیر، یہ جو ائمہ نے فرمایا کہ محاذیر ہلاک ہوں گے، یعنی وہ جو جلد باز ہیں، جلد کرنے والے ہیں، وہ ہلاک ہو جائیں گے، والمستعجلین، اسی طرح جن کی آرزو ہے کہ بس آج کل جلدی ہو ظہور، اور اگر وہ ظہور نہ ہو تو وہ سرد ہو جاتے ہیں، دین کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں باتیں کرنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكِذْبَ الْمُتَمَنِّينَ، اسی طرح وہ لوگ جو یہ جھوٹی جھوٹی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کل ہونے والا ہے، سال بعد ہونے والا ہے، 6 مہینے بعد ہونا ہے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَوَصْفِهِمْ نَجَاةَ الْمُسَلِّمِينَ،
یہاں ہمارے ائمہ نے جو ہے وہ اہل تسلیم کی نجات کے ساتھ توصیف کی ہے، باقی جھوٹے ہیں، باقی ہلاک ہیں، صرف اہل تسلیم جو ائمہ کے فرامین کے مد مقابل جنہوں نے سر جھکایا ہے وہ نجات پائیں گے۔ وَمَدْحِهِمُ الصَّابِرِينَ، اور ایسے لوگ جنہوں نے صبر کیا ہے ان کی مولا جو ہیں ہمارے ائمہ وہ تعریف فرما رہے ہیں، الصابتین، جن کی خصوصیت ہے کہ وہ ثابت قدم ہے، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں وہ اپنا دین نہیں چھوڑتے۔ وَتَشْبِيهِهِمْ إِيَّاهُمْ عَلَى الثَّبَاتِ بِالثَّبَاتِ الْحِسْنِ عَلَى أَوْتَادِهَا، ہمارے ائمہ ان لوگوں کو کہ جو ثابت قدم ہیں ان کو تشبیہ دیتے ہیں کن کے ساتھ؟ ان قلعوں کے ساتھ جو اپنی بنیادوں پر کھڑے ہیں، بڑے بڑے حملے، بڑے بڑی تیز ہوائیں، آندھی طوفان ان قلعوں کو جو ہے وہ خراب نہیں کر سکتی۔ یہ جو ائمہ علیہم السلام کے جو سچے شیعہ ہیں یہ بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی بنیادوں پر قائم ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فتعدبوا، نصیحت لیں، رحمکم اللہ، اے شیعو آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ نصیحت لیں، بے تعدیبہم، ہمارے ائمہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روک کے رکھو، وامتثلوا امرہم، ائمہ کا جو حکم ہے اسے امتثال کرو، انجام دو، وسلموا لقولہم، ان کا جو فرمان ہے اس کے مد مقابل سرخم کرو، ولا تجاوزوا رسمہم، اماموں کے طریقہ کار کو نہ چھوڑو، کسی اور کی طرف نہ چلے جاؤ، ولا تکونوا ممن اردتہ الہوى والعجلہ، ان لوگوں میں سے قرار نہ پاؤ کہ جن کو ہوائے نفس نے گھیرا ہوا ہے، جن کے اندر عجلت ہے، جلد بازیاں ہیں، وَمَالَ بِهِ الْحِرْصُ عَنِ الْهُدَىٰ، اور یہ وہ جو لوگ ہیں ان کا جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں بظاہر لگتا ہے کہ جیسے یہ حریص ہیں ہدایت کے، ٹھیک ہے، لیکن ان منحرف ہو گئے ہیں، وَالْمَحْجَةِ الْبَيْضَاء، ظاہراً لگتا ہے جیسے یہ روشن نشانیوں کے ہدایت کے حریص ہیں، لیکن یہ عجلت جو ہے یہ ان کی راہوں سے جو ہے وہ ہٹا چکی ہے۔ اس کے بعد محقق نعمانی فرماتے ہیں کہ وفقنا اللہ وإیاکم لما فیہ السلام من الفتنہ، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جو ہے موفق فرمائے کہ ہمیں وہ سلامت حاصل ہو فتنوں سے، نجات سے، وثبتنا وإیاکم، ہمیں اور آپ سب کو علی حسن البصیرہ، یہ جو ہمیں معرفت اور بصیرت امام زمان کی حاصل ہو رہی ہے اس پر جو ہے ثابت قدم رہیں، واسلکنا وإیاکم، اور ہم اور آپ سب کو اللہ چلائے کس چیز پہ؟ الطریق المستقیم، صراط مستقیم پر، الموصلہ الی رضوانہ، ایسا راستہ جس پر اللہ جو ہے وہ راضی ہے، اور اسی طرح مکسبت، اور ہمیں پروردگار جو ہے اس کا جو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں جگہ دے، کہاں؟ سکنا جنان ہی مع خیرت ہی، پروردگار جو ہے وہ بہشت میں اپنے نیک خالص بندوں کے ساتھ جو ہے وخلصاء ہی، وہاں ہمیں اپنے منتخب اور خالص بندوں کے ساتھ جگہ دے، بے من ہی و احسان ہی، اور یہ ساری چیزیں پروردگار اگر ہمیں دے گا تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر، اس کی نعمت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ایک روایت اور تبصرہ تھا، ایک روایت جو ہے ہم یہاں سے بھی 12ویں باب سے بھی جو ہے وہ پڑھ لیں۔ 12واں جو باب ہے اس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں محقق نعمانی نے جو اسے موضوع دیا ہے وہ یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں شیعوں کو جو مشکلات حاصل ہوں گی، ایک تو آزمائش ہے، ایک تفرقہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور بلاخر یہ ایک دوسرے سے بکھر جائیں گے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ما یلحق الشیعہ من التمہیس والتفرق والتشتت عند الغیبہ، ایک بہت بڑی جو آفت ہے زمانہ غیبت میں وہ اختلاف ہے۔ اب آپ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت ہم اس چیز کا جو ہے وہ ہر جگہ مشاہدہ کر رہے ہیں، تمام دیگر مکاتب کے اندر ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ اتفاق دیکھتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے تشیع کے اندر حتی ایک چھوٹے سے منطقے میں بھی ہم اتفاق کا کوئی مظاہرہ جو ہے وہ نہیں دیکھتے، اور آپس میں ان کے حتیٰ کہ خواص میں اتنا اختلاف ہے، عوام الناس اپنی جگہ، خواص میں اتنا اختلاف ہے، حتیٰ وہ علماء روحانیت ان کے اندر باہمی اتنا اختلاف ہے۔ ایک چھوٹے سے منطقے میں آپ دیکھیں مسجد ہے، مدرسہ ہے، پروگرام ہے، لیکن آپس میں جو ہے بزرگوں کی خواص کی جو ہے یا وہ جو مخلصین ہیں بظاہر کام کرتے ہیں دن رات لیکن اکٹھے ہو کے نہیں کرتے، اور نتیجہ کیا ہے کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے تفرقے سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس نے مزید ضعیف کر رہا ہے اور ہم پر مسلط ہو چکا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی جگہ پر بھی ہم شیعوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اتنی مضبوط طاقت میں بدل جاتے ہیں کہ بڑا بڑا جو استکبار اور استعمار ہے وہ ان سے ڈرتا ہے۔ جس کی ایک مثال دیکھیں لبنان کے شیعہ، اور وہ بھی سارے نہیں، کچھ شیعہ جو ہیں متحد ہوئے حزب اللہ کے شکل میں، یا یمن کے اندر آپ دیکھیں اوسی قبائل کے کچھ
حصے انصار اللہ کی شکل میں جو ہے متحد ہوئے ہیں ایک قیادت کے تحت. اب آپ دیکھیں وہ کتنے اس کے خوبصورت نتائج ہیں اور دنیا کے بڑی بڑی طاقتوں کے مد مقابل وہ کھڑے ہیں. اور یا مثلا اس کی مثال جو ہے انقلاب ایران میں دیکھ لیں یا عراق کے اندر آپ اشت و شابی کی شکل میں دیکھ لیں. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں جہاں جہاں بھی یہ متفق ہوئے ہیں انہوں نے واقعا پوری دنیا کی طاقتوں کو لرزا دیا اور بتا دیا دشمنوں کو کہ اسلام کیا ہے، حقانیت اسلام کیا ہے. لیکن متاسفانہ ہمارے اندر ہوائے نفس ہے یا شیطانی وسوسے ہیں یا کیا چیز ہے، غیبت میں ایک بدترین آفت جو تشیع کو خواص اور عوام معمولاً جہاں جہاں بھی ہیں جس نے ان کو اپنے لپیٹا ہوا ہے، جال میں جکڑا ہوا ہے، وہ یہی اختلافات ہیں. اختلافات سیاسی ہیں، لسانی ہیں، فرہنگی دینی امور میں اختلافات ہیں، یعنی ختم ہی نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کی ہماری ائمہ علیہ السلام نے روایات کے اندر باقاعدہ خبر دی تھی کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں میں ہونا ہے. اور لیکن آپ لوگوں کا کیا ہدف ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی طرف سے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھنا اختلافات تو ہو رہے ہیں لیکن میرا ہدف کیا ہے؟ میں ایک منتظر امام مہدی کا منتظر، میرا ہدف ہے کہ میں اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کروں. میں اگر بھی انہوں نے عالم دین کہیں جاتا ہوں تو کوشش کروں اختلافات کم ہوں، علماء خواص آپس میں بیٹھیں، ان کو ایک دوسرے کے نزدیک کروں. اگرچہ وہ نہ ہوں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن میری کوشش یہ ہونی چاہیے عوامی طبقات کے اندر اتحاد وحدت پیدا کروں. یہ فرض ہے ہمارا، یعنی یہ ہمارا واجب فریضہ ہے کہ ہم یہ کام انجام دیں، نہ کہ وہاں جائیں اور اختلافات ہماری وجہ سے اور زیادہ ہو جائیں. یہ نہیں، یہ باقاعدہ امام کے مد مقابل ہیں. مولا کے ناصروں کی جو خصوصیات روایات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمدل ہیں، وحدت رکھتے ہیں اور وحدت کو ایجاد کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں. اس باب کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہ صاحب کافی ہی اس کے راوی ہیں، حدثنا فرماتے ہیں محمد بن یعقوب، اور اس کے جو راوی ہیں آخری جو راوی ہیں وہ علی ابن ریاب ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، فرماتے ہیں کہ انہو قال لما بویا لامیر المؤمنین بعد مقتل عثمان، کہ جناب عثمان کے قتل ہونے کے بعد جب امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ کی جو ہے وہ بیعت ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ صعد المنبر، مولا جو ہیں وہ ممبر پر چڑھے، ممبر پر آئے، وخطب خطبتاً، اور مولا نے جو ہے خطبہ دیا، ذکرہ، اس میں بالآخر مولا کی طرف سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی، یقول فیہا، اور اس میں جو مولا نے اہم نکات جو کہے تھے وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، فرماتے ہیں کہ الا، اے لوگو سنو، ان بلیتکم قد عادت کہیتہا یوم بعث اللہ نبیہ، فرماتے ہیں کہ اس وقت تم جن مسائل میں گرفتار ہو یہ اسی طرح کے ہیں جب اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث کیا تھا. یعنی تم گویا اس زمانے کی طرف پلٹ گئے. ہوا بھی ایسے، کہتے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اکثر جو مسلمان ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، اسی طرح کے تعصبات کا شکار ہوئے، اسی طرح کی سیاستوں کا شکار ہوئے، اور ان کے اخلاق بھی جو ہیں وہ اسی طرح ہو گئے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح لڑائیاں، ظلم و ستم، وہی چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ ان کے اندر آ گئیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والذی بعثہ بالحق، وہ پروردگار کہ جس نے بالآخر پیغمبر اسلام کو آپ کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیا حق کے ساتھ، لا تبلبلن بلبلتن، فرماتے ہیں کہ یہی پروردگار جو ہے بالآخر یہ آپ کو جو ہے وہ آزمائے گا، یعنی آپ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. لا تغربلن غربلتن، آپ کی آزمائش ہوگی. کیا مطلب؟ غربال کرتے ہیں کسی چیز کو جھاڑنا تاکہ اس میں سے جو ہے وہ کثافتیں نکل جائیں، یا کسی چیز کو بار بار جو ہے وہ مختلف امتحانوں میں ڈالنا تاکہ وہ خالص حصہ جو ہے اس سے نکل جائے. اتنا تم آزمائے جاؤ گے اور آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگے، حتی یعود اسفلکم اعلاکم، وہ جو نیچے تھا، پس تھا، جسے تم کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ مخلص تھے، وہ اوپر آ جائیں گے، وہ تمہارے بڑے بن جائیں گے. وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ، جو خاندانی زور پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیسوں کے زور پر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قیادتیں کر رہے ہیں، بزرگ بنے ہیں، وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَسْبِقَنَّ السَّابِقُونَ كَانُوا كَسَّرُوا، فرماتے ہیں کہ وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، ٹھیک ہے، جن کو جیسے مقابلہ ہوتا ہے، کچھ لوگ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے، کہتے ہیں وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ آگے کی طرف آ جائیں گے، وہ دوڑ میں آگے آ جائیں گے. اور ولا یکسرن سباکون
کانوا سبقوا، اور اسی طرح وہ جو لوگ بالآخر آپ کی خدمت میں عرض کریں جو سبقت کر گئے تھے، آگے چلے گئے تھے، شروع میں وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ واللہ ما کتمت وسمتن، مولا فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز بھی، کوئی علامت بھی جو ہے وہ آپ کے لیے پنہا نہیں کی، ولا کذبت کذبتن، اور نہ میں نے کوئی جھوٹ اپنی زبان پہ جاری کیا ہے، ولاقد فرماتے ہیں کہ نبئت بہذا المقام وہذا اليوم، میں تو اس مقام پر اور اس دن جو ہے آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ دور میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو روایت ہے، دوسری روایت، اس میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جو مبلغین کو یاد کرنی چاہیے اور ہمیں حفظ ہونی چاہیے کہ پروردگار نے فرمایا کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف اس بات کے کہنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں، یعنی زبان پر کلمہ ایمان جاری کرنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی دار اسلام میں داخل ہوئے، یا بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت امت امام مہدی ہیں اور مولا کی معرفت کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں دعویٰ کرتے ہیں، حتماً آزمائش کا شکار ہے، چونکہ آزمائشوں کا جو نتیجہ ہے وہ خالص کا سامنے آنا، اور خالص جو ہے وہ مولا کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہے، اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ ثم قال لی، اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ پوچھا مجھ سے کہ مل فتنہ، فتنہ کیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا جعلت فداک الذی عندنا ان الفتنہ فی الدین، آپ پر میری جان قربان ہو، وہ چیز جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتنہ جو ہے یعنی دین کے اندر کوئی مشکل پیدا ہونا ہے۔ فقال، تو مولا نے کہا یفتنون کما یفتن الذہب، اس طریقے سے تم گرفتار ہوگے، اس طریقے سے مشکلات میں پھنسو گے جیسے سونا آگ کے اندر جلایا جاتا ہے، بالآخر آگ میں گرفتار ہوتا ہے سونا، اور پھر اس کی اصل چمک اور اس کا خالص پن جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ثم قال یخلصون کما یخلص الذہب، اسی طرح خالص ہوں گے جس طرح سونا خالص ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک طرف سے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے شیعہ سماج میں یہ جب مشکلات دیکھتے ہیں تو دکھ کی بات تو ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، لیکن اس تمام مسائل کے اندر ایک چہرہ رحمت بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون مخلص ہیں اور اتحاد کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ امام زمان کے ساتھی ہیں۔ مثلا ویسے تو اگر یہ اکٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلنا تھا، لیکن اب جب مشکل آئی ہے، ایک آزمائش آئی ہے اور ایک مسئلہ بنا ہے، اس میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو لڑائی بڑھا رہے ہیں، فتنہ پہ فتنہ ڈال رہے ہیں، یہ معلوم ہو گیا کہ یہ منافق ہے، اور یہ اگر امام زمان آئیں گے تو انہوں نے امام زمان کے لیے بھی مشکلات کھڑی کرنی ہے، جیسے آپ جنگ صفین میں آپ دیکھ، لیکن کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وحدت کا درس دے رہے ہیں، اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں منظر عام پر لایا جائے، ہمیں مطلب وہ کہتے ہیں بھئی آپ اکٹھے ہوں، چلو کسی ایک بزرگ کے تحت اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو شخص ہے یا یہ جو اخلاق ہے، یہ اخلاق ہے امام زمانی۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یہ بڑھیں گے، اور یہی لوگ جو ہیں مولا کے ناصر بنیں گے۔ اور آج کے زمانے میں امام کے ناصر کی پہچان وحدت اور ہمدلی پیدا کرنے والا، نہ کہ وحدت کے نام کی تنظیم بنا لوں اور جو ہے میں سارے کام جو ہے وہ وحدت کے خلاف کروں، نہیں، وحدت کا اگر پلیٹ فارم بنایا تو واقعاً وحدت کے لیے کوشش کروں۔ اس وقت آپ دیکھیں مختلف پلیٹ فارم ہیں جن کا دعویٰ ہے، نام ہے کہ ہم شیعہ جو ہے وہ فرقوں یا مکتبوں یا شیعہ افراد کے درمیان اتحاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم برعکس دیکھتے ہیں ان کی سیاست مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر رہی ہے شیعوں کو۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف نے جو شکوہ کیا تھا شیخ مفید سے، وہ یہی کیا تھا کہ کاش شیعہ متحد ہوتے، کاش شیعہ ہمدل ہوتے، میرے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ اور اس سے پچھلے ادوار میں بھی آپ دیکھ لیں، وہاں بھی شیعوں کے اندر یہی مسائل تھے، ائمہ منع کرتے تھے، قیام زید میں یہ مل گئے کافی، خود بھی شہید ہوئے اور بالآخر ائمہ پر بھی سختیوں کا باعث بنے۔ اس کے بعد نفس زکیہ کا قیام تھا، پتہ نہیں کس کس کا قیام تھا، بنی عباس کے دور میں بنی ہوئی ہیں۔ بار بار ائمہ کے منع کرنے پر انہوں نے مختلف قیاموں کا حصہ بنے، دشمن نے سوء استفادہ کیا، ان کو مارا، ان کے گھروں کو اجاڑا، ان کی بستیوں کو تباہ کیا، ان کے قبیلوں کو تہس نہس کر دیا۔ تھوڑے سے بچتے تھے جو ائمہ کی بات پہ عمل کرتے تھے، اکثر جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے تھے۔ اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ بالآخر جس طرح
بزرگان چاہتے ہیں اس طریقے سے نہیں ہے. خود بزرگان کے اندر بھی اختلافات، خواص میں بھی، عوام میں بھی، لیکن پھر بھی ایک نورانی چمک جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ، کچھ خواص، کچھ عوام، کچھ ایسے دھڑے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وحدت اور ہمدلی کے لیے واقعاً کوشش کر رہے ہیں، نہ کہ بات کر رہے ہیں. اور یہی امید ہے ہماری کہ کل یہی مولا کے جو ہیں وہ ناصر قرار پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو امام زمان کے خدمت گزار ناصروں میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على محمد وعلى